میرے پرس میں تھی، اس نے دیانتداری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اس نے کس وجہ سے یہ پرس میرے حوالے کی، اس کی حفاظت کی؟ جب اس سے گائیڈ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، سنو، جس وقت پرس گری تھی حضرت عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والے کے حوالے سے کہیں گے، میرا ماننے والا آپ کے امتی کو کچھ رقم دیا ہے تو میں نے یہ سوچا میں اس کی حفاظت کروں، اور 3 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، تاکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو فخر سے فرمائے یہ میرا امتی ہے جو خیانت نہیں کرتا، اور میرے آقا کو اس سے خوشی حاصل ہو جائے، آقا راضی ہو جائیں۔ میں اپنے آقا کی محبت میں اس پرس کی میں نے حفاظت کی، اور انہی کی محبت میں یہ پرس میں اسے لوٹا رہا ہوں۔ جب گائیڈ نے اسے یہ کہا، وہ بیٹھا تھا، ان کے قریب اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے، جس نبی کی تعلیم اتنی اچھی ہو اور ماننے والے اتنے اچھے ہوں، وہ نبی کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ اے افاہد، تو مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، داعیہ کبیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بھکاری کی دیانتداری نے ایک عیسائی کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی اپنی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اور یقیناً زندہ ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر ان کے جسم کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور حرام کا حکم دے دیا ہے۔ زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے پوری دنیا کے سامنے اسلام پر عمل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنا۔ مجھے بتاؤ، کس چیز کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ کس بات کی تم آج کی رات خوشی مناؤ گے؟ گزشتہ سال تم نے کیا پایا؟ کتنی تم نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل کر لی؟ کیا تم نے پا لیا ہے؟ اگر دینی اور دنیاوی اعتبار سے گزشتہ سال کا احتساب کرو تو بہت ساری زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل چکی۔ اکنامیکل اعتبار سے مسلمان کافی کمزور ہوا، بہت سارے ملکوں کے اندر مسلمان خاک و خون کے اندر لوٹایا گیا، تڑپایا گیا۔ مجھے بتاؤ، کس بات کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ مسلمان خوشی تو ایک ہی دن منانا ہے، اور وہ دن ہے میرے آقا کی ولادت کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دن کو خوشی مناؤ، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں وہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنی لائف کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی بجائے اپنی طبیعت اور یہود و نصارہ کے طریقے پر گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی؟ ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو، ان کی صبح و شام کا مطالعہ کرو، آپ کو شاید معلوم ہو آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھنا ہے، قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہ کرنا ہے، اس کے مطالب اور تراجم کو نہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، 9/11 کے موقع پر جب امریکہ کی سرزمین کے اوپر ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تھا، اس ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہونے سے پہلے کینیڈا کی سرزمین پر ایک نوجوان بچی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بچی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے لمحات وہ گزار رہی تھی، اور جب ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تو اس کے باپ نان مسلم تھے، اس کے ماں باپ نے کہا، اللہ اکبر، اپنی بچی سے ماں باپ کہتے ہیں
بیٹا तूने किसका दीन कबूल कर लिया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया है। जरा तू देख तो सही, ट्विंस टावर पर मुसलमानों ने हमला किया, बेगुनाहों को मार दिया, ऐसे दीन को कबूल करके क्या फायदा? वो 3 साल हुए थे उस बच्ची को इस्लाम कबूल किए हुए, उसने इत्मीनान का इजहार किया, उसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं थी, मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप से कहती है मुझे ये नहीं मालूम कि ट्विंस टावर पर किसने हमला किया है, ट्विंस टावर पर किसने अटैक किया है, लेकिन अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस्लाम से अपने रिश्ते को तोड़ दूं तो आओ मैं तुम्हें बता देती हूं, कान खोल करके सुन लो। ट्विंस टावर के हवाले से मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने जिसकी जिंदगी पढ़ करके इस्लाम कबूल किया है वो मदीने के ताजदार हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहती हूं कि रसूल आजम की जिंदगी का कोई एक वाकया भी ऐसा बता दो कि हुजूर ने किसी पर जुल्म किया हो, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं। उस बच्ची के इस्तिकामत फी दीन ने मां बाप की जिंदगी में तड़प और तब्दीली पैदा कर दी। आज आलमी सतह पर यह साजिश बन गई है, यह कोशिश चल रही है कि इस्लामिक कल्चर को फिनिश कर दिया जाए, मुस्लिम मुआशरे को मगरबी तहजीब के अंदर डुबा दिया जाए, और फिर जब किसी कौम के पास से फिक्र निकल जाए, तहजीब निकल जाए, तो वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अंबिया के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि कल की तारीख में कोई ये एतराज करे कि कुरान तो ये कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रसूल आजम की जात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम उनको आइडियल बनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो। तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूल के नक्शे कदम पर चलने की बात कुरान भी कह रहा है, और एक मकाम पर रब ने यह भी फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और इसी तरह से अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक मकाम पर मेरा करीम इरशाद फरमाता है फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। सब जरूरत समझने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जब हिदायत मिलने का जरिया है, तो फिर सिद्दीकीन का तस्करा क्यों आया, फिर शुहदा का तस्करा क्यों आया, फिर सालिहीन का तस्करा क्यों आया? बस हुजूर की जात ही पर यह बात खत्म हो जाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेते, ए अल्लाह हमें रसूल के रास्ते पर चला, बस इसी पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती। इसलिए कि रसूल आजम के रास्ते पर चलने के हवाले से कुरान में कई आयतें मौजूद हैं, लेकिन यहां पर बात यह आती है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, और इसी जमात के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है, और आज भी तो कुछ लोग ये एतराज करते हैं, ये क्यों कहते हो कि गरीब नवाज के रास्ते पर चला, ये क्यों कहते हो कि रसूल आजम के आशिक सादिक बरेली के ताजदार के रास्ते पर चला, ये कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ रसूल के रास्ते पर चलने की दुआ करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कुरान ने ये क्यों कहा अंबिया के रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ हमको नमाज में करने के लिए क्यों हुक्म दिया गया? तो ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह यह है कि हम में से किसी ने रसूल आजम को मदीने की गली में चलते हुए नहीं देखा, हम में से किसी ने मक्के की गलियों में रसूल आजम को चलते नहीं देखा, तिजारत करते नहीं देखा। देखा है रसूल आजम को चलते हुए तो सिद्दीक अकबर ने देखा है, सहाबाए किराम ने देखा है। अब तुमने नहीं देखा तो मेरे रास्ते पर चलने वाले सिद्दीक की जिंदगी को देखो। सिद्दीक अपनी मर्जी पर कुर्बान नहीं होते, नबी की मर्जी पर कुर्बान होते हैं, नबी के तरीके
طریقے پر قربان ہوتے ہیں. تو جس نے نبی کو چلتے نہیں دیکھا وہ صدیق کو چلتے دیکھ لے. جو صدیق کا طریقہ ہے وہی نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے. صدیق اپنی طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے صدیق اکبر کو بھی مدینے کے راستے پر چلتے ہوئے, مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے راستے کا تعین کریں, کس کے پیچھے پیچھے چلے. اچھا, صدیق اکبر کو تم نے نہیں دیکھا, شہداء کو دیکھو, ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو. امام حسین کی زندگی, آپ یہ کہیں گے ہم نے کربلا کے تاجدار امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا, ہم کیسے ان کے راستے پر چلیں. اب قرآن اپنا تیور بدلتا ہے اور انداز بتاتا ہے. تم نے انبیاء کو چلتے نہیں دیکھا, صدیقین کو چلتے نہیں دیکھا, شہداء کو چلتے نہیں دیکھا, لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, اور وہ جماعت صالحین کی جماعت, اولیاء کرام کی جماعت. ان اولیاء کرام کی زندگی کو تم دیکھو, ولی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلتا, نبی کی شریعت کے مطابق چلتا ہے, اور ولیوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مفتی اعظم, عطائے حضور مفتی اعظم, امیر دعوت اسلامی. عبادت کا طریقہ دیکھنا ہے کہ نبی کیسے عبادت کرتے تھے, تو ایک اللہ کے ولی کے انداز عبادت کو دیکھو, اس لیے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو سنتوں کا طے کر ہوا کرتا ہے, جو نبی کے طریقے پر چلا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسی لیے فرمایا گیا ایک لمحہ اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے تو وہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل زندہ ہو جائے, سبحان اللہ, دل زندہ ہو جائے. میرے غوث پاک دل ہی زندہ نہیں کرتے تھے, مردے بھی زندہ کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم رکھ, تو یہ دعا ہماری کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو صالحین کے راستے پر چلا, اور امام محمد رضا اپنے زمانے کے امام الصالحین بھی نظر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ایسے صالح تھے, وہ ایسے نیک تھے, وہ ایسے پرہیزگار تھے کہ ان کے دور کے اندر, ان کے زمانے کے اندر اگر تقوی اور علم کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا, نہ مبالغہ ہوگا. اللہ عز و جل کی وہ ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ تقوی خود ان کی زندگی پر ناز کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج اٹھے کٹھے نوجوان توانا ہے, روزے تھوڑے لمبے ہو گئے, سگریٹ کی عادت, بیڑی کی عادت, چھپ کر کے کہیں کھا لیتے رمضان کے اندر, ماہ رمضان میں دن کے اجالے کے اندر. تکلیف, ڈاکٹر سے کچھ لکھا کر لائیں گے, تھوڑی سی پیٹ میں درد, تھوڑا سا درد ہوا, روزہ چھوڑ دیں گے, تھوڑی سی تکلیف ہوئی, روزہ توڑ دیں گے. لیکن اے امام محمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان, سخت علیم ہے اعلی حضرت. طبیب نے کہا روزہ رکھو گے تو مرض کے اندر اضافہ ہوگا, افاقہ نہیں. اس لیے قرآن بھی آپ کو اجازت دیتا ہے, فمن کان منکم فریدا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے آپ اپنے روزوں کو دوسرے دن کے اندر رکھ لیں. اعلی حضرت سے طبیب نے کہا آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی, گرمی شدید ہے بریلی کے اندر. اعلی حضرت نے سوچا کیا کروں. وہ صرف قرآن پڑھنے والے نہیں تھے, قرآن سمجھنے والے بھی تھے, سبحان اللہ. اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف تھے. تو امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں ٹھنڈک ہی رہتی ہے, پہاڑی کے علاقے کا سلیکشن کیا, اور ماہ رمضان کے روزے نہ چھوٹیں اس کے لیے اعلی حضرت اس پہاڑی علاقے پر جا کر ماہ رمضان کے روزے وہاں جا کر کے رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دنیا کو بتا دیا رخصت اپنی جگہ پر ہے, عزیمت اپنی جگہ پر ہے. مسلمانوں سنو, اگر تم اللہ کی عبادت کہیں دوسری جگہ پہنچ کر کے بھی کر سکتے ہو تو
فرائض کے اندر کوتاہی نہ کرو، بلکہ عمل کر کے دنیا کو بتا دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صالحین کے راستے پر چلا۔ کیا ہے صالحین کا راستہ؟